ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگی۔ میں نے تو کہا کہ آپ بڑا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں تو آپ تو مزید کنفیوژن پیدا کر میں دیکھیے الفاظ کو ذرا دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ، اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحکم ریاست کے اندر اس قسم کے تصورات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے۔ قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں، حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، عوام کے نمائندے وہ اللہ کی نیابت کریں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اجتماعی زندگی استوار کریں گے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کو عملی جامہ پہنا ہے نا، یعنی میرے ملک میں تو اساس موجود ہے، ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں بالاکنڈ تحریک جب تھی صوفی محمد صاحب مرحوم کی، اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا، لیکن جس زاویے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے پاس زاویہ موجود ہے، ہم اگر اس پہ کنفیوژن پیدا کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ لہٰذا اس قسم کی صورتحال اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں، میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں، ریاست کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں، آپ ریاست کی طرف سے مجھے دفاعی پوزیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ دیکھیے حکمران سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بس وہی ٹھیک ہے، مشرف اور اس کی تسلسل، یہ ہے ہمارے حکمران جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں سب، کوئی بڑے بھائی کوئی چھوٹے بھائی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حزب اختلاف میں، کوئی حزب اقتدار میں۔ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے حکومت کا جو حکومتی سائڈ جو ہے وہ ہائی برڈ ہے، اب حکومتی سائڈ بھی ہائی برڈ ہے، اپوزیشن سائڈ بھی ہائی برڈ ہے۔ پورا پارلیمنٹ کس پہ آپ اعتماد کریں؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ یعنی آپ بتائیں، فیصلہ آیا، اناؤنس کیا گیا، ایپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں اگر اس نے کنفیوژن پیدا کر دیا، اور یہ جو عزم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عدم استحکام سے ہو گئی۔ میں ایک چیز پر تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے واقعات کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی کا حال ہوا آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کس کو اعتماد میں لیا آپ نے؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد، جو پارلیمنٹ تم نے خود بنائی ہے، کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا؟ یہی سوال دونوں نے کیا۔ یہ سوال جو ہے یہ ان سے کیا جائے کہ تمہارے ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی وہ تو ناکامی کی علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا؟ یہ ہے سوال، ہمارا سوال ہے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے۔ یہ کہتا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے بھی مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا۔ جی بالکل، ملاقاتیں تو روزانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے ہمارا، اور ان ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے، ہمارے کسی نقصان کی، سیاسی نقصان کی ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اگر ہماری شکایت کا ازالہ، نقصان کی تلافی کی آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔
ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے، ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے، ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے، جنہوں نے الیکشن میں مداخلت کر کے پورا الیکشن نتیجہ اپنے قابو میں لے لیا۔ جنرل فیض کا اور جنرل حمید کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور جس وقت حکومت تبدیل ہو گئی تو ایک مجلس میں ہمارے پرائم منسٹر تشریف فرما تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے ایک بڑا جرگہ گیا ہوا ہے، افغانستان کابل میں بات چیت کر رہا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو جب پرائم منسٹر کو اس کا علم نہیں، مجھے کیا علم ہوگا؟ تو اب جو بات ہوئی، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ وہاں میں گیا، اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے ساتھ جتنے بھی مسائل تھے ہم نے ایک دوسرے کے سنے، اور ایک ہفتہ ہم نے وہاں گزارا، الحمدللہ سارے معاملات، اور ان کو رپورٹ کیا، بتایا سارا کچھ، وزارت خارجہ سے بریفنگ لی ہم نے، کیا کیا شکایات ہیں ہمیں، ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب تفصیلات لے کر پھر ہم نے واپسی پر وہ ساری صورتحال ان کو بتائی، اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، شکریہ ادا کیا، اور یہ کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا، میں نے کہا یہ ریاست کو بتائیں، آپ بنائیں میکینزم، کہیں آپ کو مشکل ہوگی تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب نتائج یہ ہیں، ہم کیا کہیں جی اپنے ان بڑوں کے بارے میں کہ وہ کس زاویے سے سوچتے ہیں، وہ کس کے لیے سوچتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے لیے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، تو کچھ تو کم از کم ہماری بات کو وہ ذرا سنجیدگی سے لیں، سنجیدگی سے سنیں۔ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے خیرخواہ ہیں، لیکن اگر وہ خیرخواہی کی بات بھی نہیں سنتے اور ہم ان کی خیرخواہی کریں اور وہ ہمارے ساتھ بدخواہی کریں تو اس طرح تعلقات نہیں چلتے۔